ایک پراسرار قاتل وائرس ہمارے درمیان تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ طبقات، جنس یا عمر کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرتا۔ یہ مہلک وائرس انسانی جسم کے اہم اعضاء اور دفاعی صلاحیت کو ختم کرتے ہوئے آہستہ آہستہ زندگیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی اب تک دنیا کی 3% آبادی کو متاثر کر چکا ہے، مگر پاکستان میں اس کے متاثرین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق ہر 100 پاکستانیوں میں سے تقریباً 10 ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہیں۔ گزشتہ سال اس موذی مرض نے دنیا بھر میں 2 لاکھ سے زائد زندگیوں کا خاتمہ کر دیا۔ ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے میجر پرابلمز ہیں، مسئلے ہیں، اور کافی ایک اچھی خاصی تعداد ہماری ملک کی ان ہیپیٹائٹس وائرس سے انفیکٹڈ ہے۔ اس کا اندازہ کچھ جو اسٹڈیز ہیں جو ہمارے یونیورسٹی میں ہوئی ہیں اس سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ ہم نے اسٹڈی کی تو اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ 6% تک لوگ ایک چھوٹے شہر میں ہیپیٹائٹس سی سے انفیکٹڈ تھے۔ اگر اس قسم کے فگرز کو ہم سارے ملک کے اوپر رکھ کے بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ 3-4 ملین لوگ اس وقت ہیپیٹائٹس سی کے شکار ہوں ہمارے ملک میں، جن میں سے کہ بیشتر کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ تھریٹ تو ابھی کافی ہے، کیونکہ تقریباً 7 سے 10%، 7% تک لوگوں کو یہ عام پاپولیشن میں ہے، اور یہ کافی بڑی پرسنٹیج بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگوں کو یہ ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو بہت سیریس ڈیزیز ہو، اس لیے کافی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے۔ ہیپیٹائٹس سی، جسے HCV کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کو دریافت ہوئے صرف 10 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور یہ ابتدائی مراحل میں قابل علاج بھی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماری اسمپٹومیٹک یعنی غیر علامتی ہے۔ اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، اور مریض کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ خطرناک وائرس خون اور جسم کے مختلف خلیوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور خون کے عام اقسام کے ٹیسٹ سے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس بیماری میں مبتلا شخص تھکاوٹ، بخار، بے خوابی اور اکثر جسم میں درد کی شکایت کرتا ہے۔ اگر ایسی تکالیف اکثر رہنے لگیں تو ڈاکٹروں اور گھر والوں کو ان علامتوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر یہ علامات کافی دن رہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہفتہ رہے، 2 ہفتے رہے، مہینے رہے، سال رہے، تو آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اب کیا یہ ٹیسٹ خود جا کے کروانا چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ ایک ڈاکٹر ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر، ایٹ لیسٹ MBBS ڈاکٹر ہو، جس کو مل کے اس کی مشورے کے مطابق یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی علامات کافی دنوں سے چل رہی ہیں تو ایک دفعہ زندگی میں یہ ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بیشتر مریضوں کو اپنے جسم میں اس خطرناک وائرس کی موجودگی کا علم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ یہ جگر کی بیماریوں، سیروسس یا کینسر یعنی سرطان کی شکل اختیار نہیں کر لیتا، لیکن تب تک یہ مرض ناقابل علاج ہو چکا ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی ایک شخص کو جب اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے تقریباً 15-20 سال کے بعد جا کر لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس دوران میں ایسی سٹیجز جو کہ ارلی سٹیجز ہیں وہاں پہ اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کی کچھ علامات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص ڈاکٹر کے پاس آتا ہے کہ تھکاوٹ ہونا، کام پہ جانے کے لیے اسے پورے دن میں سارا دن تھکاوٹ رہنا، یہ ایسی علامات ہیں جو کہ بہت ارلی علامات ہیں۔ اس وقت لیور ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا۔ اس سٹیج کے اوپر کوئی بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی ہو چکا ہے، اور اس کے لیے پھر مختلف دوائیاں ہیں جو کہ موجود ہیں آج کل، جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اب ہمارے پاس ایسی دوائیاں ہیں جس سے ہم علاج کر سکتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک کہنا بھی ضروری ہے کہ 100% علاج کامیاب نہیں ہوتا، اور یہ ہم اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں جب ہم ان کا علاج شروع کرتے ہیں کہ 100% علاج کامیاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیشتر مریضوں میں ہم اس جو علاج آج کل ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم بیماری کو کنٹرول کرنے میں
اور اکثر اوقات اس کو بالکل کمپلیٹلی ختم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو ہیپاٹائٹس بی یا سی انفیکشن ڈائگنوز ہوتی ہے خاص طور پہ شروع کے اسٹیجز میں, تو اس کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا بالکل پاسبل ہے.